گرامی، اب میں اپنے گفتگو کو آخری لمحات میں لا رہا ہوں، توجہ کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کیا ہے، مقام کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ ذکر کر رہے تھے۔ ایک صحابی کہتا ہے اللہ نے حضرت آدم کو بڑی عظمت دی کہ ان کو اپنا صفی اللہ بنایا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بڑی عظمت دی، ان کو اپنا خلیل اللہ بنایا۔ ایک صحابی کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بڑی عظمت دی، ان کو روح اللہ کا لقب دیا۔ اسی دوران میرے اور تیرے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ میرے حضور تشریف لے آتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کیا بات کر رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبیوں کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ کا لقب دیا، حضرت نوح کو نجی اللہ کا لقب دیا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب دیا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب دیا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کا لقب دیا۔ میرے آقا نے کہا صحابہ سنو، ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کو بڑا مقام دیا، حضرت نوح کو بڑا مقام دیا، حضرت ابراہیم کو بڑا مقام دیا، حضرت عیسیٰ کو بڑا مقام دیا، حضرت یحییٰ کو بڑا مقام دیا۔ لیکن سنو انا حبیب اللہ، میرے اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو حبیب کہا تو حضرت حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے، خلیل کا معنی بھی بولو خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ فرق کیا ہے؟ فرق میں بتاتا ہوں۔ خلیل وہ ہے جو خدا کی رضا چاہتا ہے، حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے، جس کی رضا خدا چاہتا ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ یہ آپ کے کوئی خطیبانہ جملے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب میں تمہیں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور پھر میرے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کہا کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جب قبلے کی سمت بدلتی ہے، میرے حضور نماز میں چہرہ اٹھاتے ہیں، رب کہتا ہے محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا ہمیں بڑا پیارا لگ رہا تھا، اور رب کعبہ نے کہا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیرا دل چاہتا ہے رخ کو پھیر لے، ہم ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ خلیل وہ ہے جو رب کی رضا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی لکھتے ہیں کہ حضور نے کہا کہ یا اللہ قیامت کے دن اس وقت تک نہیں راضی ہو جاؤں گا جب تک ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا۔ میں اپنے ہر کلمہ کو وہ امتی کو جو مجھ سے محبت کرتا ہے، حضور نے کہا میں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پر سننے والوں، آئیے اب میں میلاد کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا اپنے سینوں پہ، اپنے دلوں پہ ذرا جھانک کر توجہ سے ان باتوں کو سننا۔ میرے آقا کا میلاد منانے والوں، میلاد فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم نے سرکار کا سال بعد جشن منا لیا، ہم نے حضور کا میلاد منا لیا، نہ اپنے کردار کو بدلا، نہ اپنی رفتار کو بدلا، نہ اپنی نیت کو بدلا، نہ اپنی ساری زندگی کو بدلا۔ میلاد اس چیز کا نام ہے کہ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا باپ کا وہ باپ کا بیٹا وفادار ہے جو باپ کا کہنا مانتا ہے، مرید وہ وفادار ہے جو اپنے پیر کا کہنا مانتا ہے، شاگرد وہ اچھا ہے جو استاد کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ تو تم اگر مصطفیٰ کے امتی ہو، میرے حضور کا میلاد مناتے ہو، تو آؤ میرے حضور کی سیرت کو بھی اپناؤ نا، میرے حضور کے حکم کو بھی تو مانو نا۔ میرے حضور کی وجہ سے اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے، تمہیں کتنی عزت دی ہے، تمہیں کتنا مقام دیا ہے۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ حضور کے آنے سے پہلے دو قوتیں تھیں، ایک فارس ایک روم۔ فارس میں یہ ایران، یہ عراق اور یہ سارے شام اور یہ بر صغیر کا بھی کچھ حصہ
یہ تھا وہ فارس کا علاقہ اور پھر وہ روم کا علاقہ جس کو کیسر اور کسرا کہتے تھے. یہ دو بادشاہییں اتنی مضبوط تھی, اتنی بلند و بالا تھی کہ وہ اپنی بادشاہی پہ بڑا ناز کرتے تھے اپنے آپ کو. اور پھر وہ نوشیرواں جو اپنے آپ کو بہت بڑا عادل کہتا تھا, اس نے اپنے 17 بھائیوں کو ذبح کیا یہ اقتدار لینے کے لیے. یہ میرے آقا کے آنے کے پہلے حالات ہیں کہ یہ حالات تھے. کوئی بتوں کو سجدہ کرتا, کوئی چاند کو سجدہ کرتا, کوئی سورج کو سجدہ کرتا, کوئی لکڑی کو سجدہ کرتا, کوئی درخت کو سجدہ کرتا. جو کوئی اپنے سامنے کوئی بت گھڑ کے بنا لیتا اس کو اپنا رب کہتے. حتیٰ کہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ وہ گوبر جس سے کیڑے نکلتے تھے لوگ تو ان کو بھی سجدے کرتے تھے. لوگ وہ انسان اپنے مقام انسانیت کھو چکا تھا. نہ کسی کو یہ خبر کہ میری ماں کی عزت کیا ہے, نہ کسی کو یہ پتا میرے باپ کا مقام کیا ہے, نہ کسی کو یہ پتا میری بہن کی عزت کیا ہے, نہ کسی کو یہ پتا کہ بیٹی کا مقام کیا ہے, نہ ہمساؤں کے حقوق کا خیال, نہ رشتہ داروں کو حقوق کے خیال, نہ گھر کے نظام کا پتا, نہ لباس کا پتا, نہ عزت کا پتا, نہ اقتدار کا پتا, نہ تجارت کا پتا, نہ علم کا پتا. یہ انسان حیوان سے بدتر تھا. کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا, کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. اور پھر میں نے یہ بر صغیر, اس بر صغیر کے بارے میں پڑھا. یہاں پہ ایک شودر جیسی قوم تھی جس کو نحوست سمجھتے تھے, جس کا سایہ پانی پہ پڑتا پانی کو پلید ناپاک سمجھتے, جس کا سایہ پڑتا اس کو ذبح کر دیتے تھے. جس عورت کا خاوند فوت ہو جاتا اس عورت کو ساتھ رکھ کے زندہ جلا دیا جاتا تھا. عرب کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ تاریخ میں کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا نہ اس کو میکے اپنے گھر میں رکھتے, نہ سسرال گھر میں رکھتے. اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو بیٹی کو گڑا کھود کے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یہ حالات تھے میرے آقا کے آنے سے پہلے. اللہ پاک کو جب اس انسانیت پہ ترس آیا, جب اللہ کو اس انسانیت پہ رحم آیا, جب اللہ کو اس پہ مہربانی آئی کہ یہ انسانیت تو اپنی قدر کھو چکی ہے, اسے تو یہ خبر نہیں کہ میں اشرف المخلوق ہوں, اسے تو یہ معلوم نہیں کہ میرا مقام کیا ہے, میری عزت کیا ہے, میری رفت کیا ہے. زمین بنجر تھی. تاریخ میں پڑھا, سیرت حلبیہ کو اٹھائیے, سیرت قاضی دہلان مکی کو اٹھائیے, قاضی عیاض کو پڑھ لیجئے, الشفا کو پڑھ لیجئے. میں نے یہ پڑھا کہ یہ زمین بنجر ہو چکی تھی. جانوروں کو بھی چارہ نہیں ملتا تھا, گھروں میں لڑائیاں تھی, گھروں میں ماتم تھا, گھروں کے اندر اور قحطی تھی. اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو اس کائنات کے اندر جلوہ گری کی, جب اللہ نے اپنے محبوب کا میلاد کیا, جب کائنات کے اندر میرے حضور کی آمد ہوئی, جب کائنات کے اندر میرے آقا نے اپنا قدم رنجا فرمایا تو پوری کائنات میں بہاریں آ گئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت شان مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ. پوری کائنات میں بہاریں آ گئی, پوری کائنات میں رحمت آ گئی. جہاں تاریکی تھی وہاں پہ روشنی ہو گئی, جہاں پہ جہالت تھی وہاں پہ اللہ نے علم کا نور عطا فرما دیا, جہاں پہ انسانیت پریشان تھی وہاں پہ اللہ پاک نے خوشیاں عطا فرما دی. وہ بچے جن کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, میرے آقا نے فرمایا توجہ کرنا, اب یہ قابل فکر باتیں ہیں. آج بھی ہمارے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ماتھے کے تیور بدل جاتے ہیں, ہمارے دل میں ملال آ جاتا ہے, ہمارے چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی, ہاں یہ بیٹی کو عزت کس نے دی ہے, یہ بیٹی کو مقام کس نے دیا ہے, یہ بیٹی کو شان کس نے دی ہے. آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, میرے آقا نے فرمایا بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, بیٹی رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. اسی لیے میرے آقا جب سجدہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آتی تھی مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ کرنا, کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا, ان کی پرورش کی, ان کی تربیت کی, ان کا نکاح کیا, میرے حضور نے فرمایا میں اس کو جنت میں یوں لے جاؤں گا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں, ان میں کوئی فاصلہ نہیں, اس میں اور مصطفیٰ میں بھی کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. میرے حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں میں اس کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں, جس کی 1 بیٹی ہے میں اس کو بھی جنت کی بشارت دیتا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچیوں کو زندہ دفن کرنے والوں, آج بھی میں تمہیں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج گھر میں اگر بیٹی ہو
تو اس سے امتیاز کرتے ہو، تعلیم میں امتیاز کرتے ہو، لباس میں امتیاز کرتے ہو، پیار میں امتیاز کرتے ہو۔ میرے حضور نے فرمایا گھر آنے والے تیرے ہاتھ میں پھل ہو نا تو وہ پھل اپنی بیٹی کو پکڑا، تیرے سامنے بیٹا اور بیٹی ہو، اگر ان سے محبت کرنی ہو، اگر ان سے محبت کرنی ہو، فرمایا پہلے بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دے۔ یہ کون معاشرہ دے رہے ہیں؟ میرے حضور بتا رہے ہیں آج حضور کا امتی بننے والے، آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پہ عمل بھی نہیں کرتا۔ آج گھر میں بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلاتا ہے، بیٹی سے سلوک کرتا ہے، پڑھاتا بھی نہیں، بیٹے کو لباس لے کر دیتا ہے، بیٹی سے تم وہ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ تو اپنے حضور کا امتی اگر ہے تو ایسا سلوک نہ کیا کر۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ ایک مرتبہ صحابہ ایک جنگ کے لیے گئے، جب اس جنگ سے واپس آئے نا تو جنگی قیدی بھی تھے، ان میں جنگی قیدی بھی تھے اور ان میں ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، ایک نوجوان لڑکی بھی تھی۔ یہ کیونکہ جو اسلام ہے نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ احکامات آتے گئے۔ اب تو جنگی اصول ہے نا کہ میرے حضور نے فرمایا کہ عورتوں پہ حملہ نہ کرو، بچوں پہ حملہ نہ کرو، فصلوں کو نہ اجاڑو، جانوروں پہ حملہ نہ کرو۔ لیکن یہ احکامات جس طرح شراب جائز تھی، پھر منع کیا نماز کے وقت نہ پیا کرو، پھر حرام قرار دے دیا۔ کہا کہ ان میں ایک نوجوان لڑکی تھی، جب جنگی قیدیوں سے تعارف ہوا تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس نوجوان لڑکی کو دیکھا سر سے ننگی تھی، میرے آقا نے رحمت کی چادر اس کے سر پہ رکھ دی، رحمت کی چادر